السلام علیکم۔ آج میں آپ کی میزبان شمائلہ صدف، ایڈوکیٹ شمائلہ صدف، اقوا رائٹر ایسوسیشن۔ آج ہمارا ٹاپک ہے بینکنگ سسٹم۔ آج ماشاء اللہ سیکنڈ روزہ ہے اور جمعے کا مبارک دن ہے۔ آج ہم بات کر رہے ہیں بینکنگ سسٹم پہ۔ بینکنگ سسٹم کی جب بات آتی ہے تو اسٹارٹنگ میں آپ کو ایک بات بتانا ضروری سمجھوں گی، کیونکہ ہم بینکنگ پہ ہی بات کر رہے ہیں تو اتنے ہارڈ اینڈ فاسٹ پہ رولس پہ ہم جب جائیں گے، جب ہمیں بیسک ہی نہیں پتا ہوگا تو ہم کیا کریں گے۔ بینکنگ کا لفظ اٹالین ورڈ ہے، جو کہ سب سے پہلے اٹالین وہاں پر ایک ٹیبل لگا کر ایک بینک بنایا جاتا تھا جہاں پہ سود کی لین دین ہوتی تھی، اور وہ ایک بیسک مطلب اسٹارٹنگ کا قدیم بینک ہے جو کہ بینک آف اٹالین۔ اچھا، اس کے بعد شروعات ہوئی تھی ہماری بینک آف انگلینڈ، جو کہ جد اعلیٰ کہلاتا ہے تمام بینکس کا۔ بینکنگ کا جب ہمارا یہ اسٹارٹ ہوا سسٹم، تو ہوتا یہ تھا کہ اگر میرے پاس سونے کے سکے ہیں کافی سارے اور مجھے کہیں دور جانا ہے، تو میں دور جانے کے لیے تو اتنی ساری چیزوں کو نہیں لے کے جا سکتی، کیونکہ خطرات ہیں کہ ادھر سے کہیں سے کوئی اسنیچنگ ہو جائے یا میں کہیں رکھ کے بھول جاؤں اتنی ساری رقم، میں اس کو کور نہیں کر سکوں۔ تو میں بینک جا کے اس کے بدلے میں وہ ہمیں ایک پرومیسری نوٹ ایشو کرتے ہیں۔ تو پرومیسری نوٹ ایشو کرتے ہیں، اس کے بعد ہم وہ ڈاکومنٹس لے کر کہیں بھی چلے جاتے ہیں اور ہماری جو سکے ہیں یا سونے کی چیزیں ہیں وہ سیو ہو جاتی ہیں۔ اب یہاں بات کر رہے ہیں کہ جب میں نے بینک میں اپنے سونے کے سکے رکھوا دیے اور بہت عرصے تک نہیں گئی، اسی طرح لوگ بہت عرصے تک نہیں جاتے تھے، تو جب بینک والوں نے یہ دیکھا کہ لوگ آ ہی نہیں رہے، 10 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے اپنی گولڈ رکھ کے گئے ہوئے، تو انہوں نے اسی بینک کے گولڈ کی ویلیو پہ ایک اور نوٹ ایشو کر دیا۔ تو اسی طرح ایک کے بعد ایک نوٹ ایشو کرتے چلے گئے، وہ ویلیو گولڈ کی ان کے پاس موجود نہیں تھی جتنے نوٹ انہوں نے ایشو کر دیے تھے۔ تو نوٹ ایشو کرنے کے بعد اب ہوا یہ کہ اچانک سے جب سب لوگ آ گئے کہ ہمیں یہ ہماری جو سکے رکھے ہم واپس کریں، اب تو بینک تو کولیپس ہو گیا اس بینک سسٹم۔ تو اسی طرح سے یہاں پہ ہمارے پاس یہ بینک آف انگلینڈ کی بات کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس جدید دور میں سٹارٹ ہوا کیپٹلزم۔ کیپٹلزم میں ہوتا یہ ہے کہ جب ہم باہر سے کوئی رقم لیتے ہیں کسی سے ادھار، ہمارے جیسے کہ ہمارا پاکستان ہے اور پاکستان ہم کسی آئی ایم ایف سے ادھار لیتا ہے یا کسی بھی کنٹری سے ادھار لیتا ہے، تو اس کو ڈیجٹس میں نومیریکل الیکٹرانک نومیریکل ڈیجٹس میں آپ کو رقم فراہم کی جاتی ہے، اور لیکن جب آپ کو واپس دینا ہوتا ہے تو ایکچوئل منی آپ کو واپس کرنی ہوتی ہے، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس تو اماؤنٹس ہے ہی نہیں۔ اب جب آپ کے پاس اماؤنٹس نہیں ہے تو پھر ہماری جو سسٹم ہے، گورنمنٹ ہے، وہ جا کے مارکیٹ سے اس کو کلیکٹ مطلب مارکیٹ سے وڈرو کرنا شروع کرتی ہے کہ اماؤنٹس ہمیں مارکیٹ سے ملنا شروع ہو جائے اور کاروباری حضرات اس سے پریشان ہیں۔ اب بات کرتے ہیں ہم کہ بینکنگ سسٹم میں اسلامک بینکنگ آخر ایسی کیا چیز ہے جو اس کو انٹروڈیوس کیا گیا۔ اسلامک بینکنگ ہمارے پاس یہ ہے کہ جب ہمارے پاس کوئی گولڈ رکھ کے گیا ہے، ہم نے وہی نوٹ ایشو کیا جو جتنی ویلیو کا گولڈ تھا۔ اسلامک سسٹم میں ہم نے یہ نہیں کیا کہ گولڈ کی ویلیو ہمارے پاس تو $100 کی ہے یا $100 کی ہے اور ہم نے ایشو کر دیے 50 نوٹ۔ تو اسلامک سسٹم میں ہوتا یہ ہے کہ آپ نے جتنے نوٹ ایشو کیے ہوئے اتنے ہی ویلیو آپ کے پاس موجود ہے، آپ کے پاس پراپرٹی کی صورت میں موجود ہے یا پھر آپ کے پاس گولڈ کی صورت میں موجود ہے، مطلب آپ کے پاس وہ اس کے ذخائر موجود ہیں جتنی آپ نے کرنسی ایشو کی ہے۔ اگر آپ کے پاس اسلامک بینکنگ سسٹم میں وہی لوگ واپس آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں وڈرو کریں، ہم اپنے پیسے یا اپنی رقم اپنی چیزیں واپس نکال لیں، تو اسلامک بینکنگ سسٹم پہ اس پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، وہ تمام چیزیں ان کو واپس کر دی جاتی ہیں۔ تو یہاں پہ میں آپ سے یہ بات کروں گی کہ اسلامک بینکنگ سسٹم ہو یا کوئی بھی بینکنگ سسٹم، جب بات آتی ہے کہ ہم اتنے اماؤنٹس اپنے پاس رکھے ہی کیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ ضرورت سے زیادہ چیزیں، مطلب جتنی آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس سے زیادہ جو آپ کے پاس بچا ہے وہ آپ لوگوں کو ضرورت کے لیے دے رہے ہیں،
اور تحریری ڈاکومنٹیشن کر لیں تاکہ تحریر آپ کے کام آئے. لوگ جو جمع کرنے کی ایک حرص میں اپنی دولت جمع کرتے چلے جا رہے ہیں اور آخر تک قبروں میں چلے جائیں گے. تو یہ قرآن میں بھی اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ مطلب پچھلے اتنے لوگ تھے, کچھ ایسے بڑے بڑے سبق آموز واقعات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہی بتائے ہیں کہ انہوں نے اپنی دولت جمع کی اور دولت جمع کرتے رہے اور اس کے بعد قبروں میں چلے گئے. ان کی دولت کس کام آئی؟ ان کی دولت انہی پہ ہی اسی دنیا میں ہی رہ گئی اور وہ اپنے امال لے کے چلے گئے. تو ہم بینک میں ہمارے پاس اتنے اماؤنٹس کہ ہم اس کو جا کے بینک میں رکھ دیتے ہیں. تو اگر ہمارا ٹیکنالوجی ہے اور ہم ایک تعلیم یافتہ معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم وہ بینک میں رکھنے کی بجائے اپنی اس انویسٹمنٹ کو کاروبار میں لے کے آئیں, اپنے پراپرٹیز خرید لیں یا پھر کسی کی ضرورت کے لیے کام آ جائے, ملز اور فیکٹریز بنا دیں, لوگوں کے ساتھ مل کے پارٹنرشپ کر لیں اور اپنے اس پیسوں کو ویلیو کو پریکٹیکل میں لے کے آئے, نہ کہ ہم اس کو بینک میں لے کے جائیں. اب بات ہوتی ہے کیا ہم بینک کو بالکل بھی یوز نہ کریں؟ نہیں, ایسی بات نہیں ہے کہ جب بینکنگ سسٹم موجود ہے تو اس میں سروسز کو آپ لے سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ کرنٹ اکاؤنٹ کھلوا سکتے ہیں, کرنٹ اکاؤنٹ بنا کے آپ اس میں آگے کہیں سے لین دین کر سکتے ہیں. تو سروسز تو آپ لے سکتے ہیں, لیکن جہاں پیسے جمع کر کے سود لینے والی بات ہے وہ اسلام میں بھی حرام ہے. تو آج ہمارے پاس گیسٹ بھی موجود ہے اور کالرز بھی موجود ہیں. ہمارے پاس کوئی کالر موجود ہے کیا؟ ہیلو, کیا ہمارے پاس کوئی کالر موجود ہے؟ کیا ہمارے پاس کوئی گیسٹ موجود ہے؟ ہیلو جی شمائلہ، جی. تھینک یو سو مچ. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی, آج ہمارے پاس ہمارے گیسٹ ہیں عامر صاحب. عامر صاحب السلام علیکم, آپ کو پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں. وعلیکم السلام شمائلہ، بہت شکریہ موقع دینے کے لیے اور جی پروگرام میں جو ہے وہ مجھے مدعو کرنے کے لیے. عامر صاحب, آپ اپنا انٹروڈکشن کروانا چاہیں گے؟ آپ ایک ہائی کورٹ کے جی وکیل ہیں اور بینکنگ سسٹم کو جی بالکل بالکل بالکل. میں ایز اے لائر جو ڈسٹرکٹ کورٹس میں بھی پریکٹس کر رہا ہوں اور ایک جو فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہے ایچ پی ایل مائکرو فائنینس بینک، اس کا میں لیگل ایڈوائزر بھی ہوں اور اس کے طور پہ بھی کام کر رہا ہوں. تو اس تناظر میں بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن سے واسطہ بھی پڑتا ہے اور جن سے بینکنگ کے جو معاملات ہیں ان سے کچھ نہ کچھ گائے بگائے سود پہ بھی انٹرسٹ پہ بھی جو ان کا جو لین دین کا جتنا بھی سسٹم ہے اس پہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو جن سے واسطہ بھی پڑتا ہے اور جن کے ساتھ جو ہے وہ فیملیئر بھی ہوں. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اب آگے پروگرام کو آگے بڑھائیں اور جی اس سے آگے جو ہے وہ جو بھی آپ کے پروگرام کو ہم سوالات آگے ہوں گے بڑھاتے ہیں. ان پہ جو بھی. جی جی پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کیونکہ آپ بینکنگ سسٹم کو پریکٹیکل آپ کی سب سے زیادہ ایکسپرٹیز بینکنگ سسٹم میں ہے, تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ہمارے بالکل. ملک میں جو بینکنگ سسٹم ہے اس میں کیا ہم اپنی جو ہوں. اماؤنٹس ہوتے ہیں, اپنے ایکسٹرا جو ہماری رقم ہوتی ہے, ہم جا کے بینک میں رکھ دیتے ہیں. تو کیا یہ بہتر نہیں ہوتا کہ ہم اس کو کاروبار میں یوز کریں؟ اگر ہم کاروبار لوگوں کے ساتھ نہیں کرتے اور جا کے بینک کے ہی تھرو کرتے ہیں تو ہمارے پاس مضاربہ اور مشارکہ سسٹم آ جاتا ہے. تو اس بارے میں آپ کچھ ڈیفائن کرنا چاہیں گے تاکہ لوگوں کو اویئرنیس ہو؟ شمائلہ آپ ذرا رپیٹ کیجیے گا، آپ کی آواز جو ہے نا وہ کٹ رہی ہے بیچ میں، مجھے صحیح سوال کی سمجھ نہیں آیا. جی میں یہ کہہ رہی ہوں کہ انویسٹمنٹ کے پرپز سے اگر ہم بینکنگ سسٹم میں آتے ہیں, اگر ہم اسلامک بینکنگ سسٹم کی سائڈ پہ آتے ہیں کہ ہم اسلامک بینکنگ کے تھرو ہم اپنی انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں, تو ہم انویسٹمنٹ کس طرح سے کرتے ہیں؟ ہمارے پاس ایک سسٹم موجود ہے مضاربہ سسٹم, جس میں ہم اپنی انویسٹمنٹ کر دیتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کچھ لوگوں کو اویئرنیس دینا چاہیں گے؟ جی شمائلہ تھینک یو. اپنا ایک تو یہ بات ہے کہ جب بھی آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے تو آپ اگر وہ بینک کے تھرو انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں اس میں جو ہے وہ جو اسلامک سسٹم کے تحت میں کوئی کاروبار کرنا چاہ رہا ہوں یا مجھے اس چیز
को नहीं देखना कि जो है वो इस्लाम क्या कहता है कि किस पे इन्वेस्टमेंट जो है वो यहाँ पे जायज बनेगी या नहीं बनेगी। जब भी आपके पास इतना कैपिटल पड़ा हुआ है कि आप उसको कारोबार में लाना चाह रहे हैं और वो किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी बैंक के थ्रू करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको ये जान लेना भी जरूरी है कि आप बैंक के साथ कारोबार कर रहे हैं तो उस पे जो प्रॉफिट मिलेगा वो प्रॉफिट दीनी एतबार से वो आपके लिए ठीक है या नहीं है। तो क्योंकि अगर जो है वो कारोबार करने के तो मुख्तलिफ तरीके भी हो सकते हैं और उसमें ये भी होगा कि जब आप किसी भी बैंक के साथ कारोबार करते हैं तो वो आपको इंटरेस्ट बेस पे जो है वो आपका कैपिटल आपसे लेगा और उस पे कुछ अमाउंट परसेंटेज आपकी आप वो आपको यही आपके साथ तय करेगा एग्रीमेंट में कि ये आप इतने अरसे की रकम मुझे दे दें और उसके बदले में मैं आपको जो है वो इतने अरसे में मतलब 6 माह में या साल में या महाना के तौर पे इतने मंथली इतने परसेंट आपको प्रॉफिट मिलेगा। अब वो जो प्रॉफिट है वो अगर देख Right. Session is on going. Going. देखना होगा कि जो है वो क्या हम जो कारोबार बैंक के साथ कर रहे हैं क्या वो जायज है या नहीं। तो उस पे बहुत सारी उलमा के भी बहुत सारे जो है वो बयानात भी मौजूद हैं, उस पे फतवाजात भी मौजूद हैं कि हम बैंक के साथ जो भी कारोबार करते हैं वो सूद के ज़िम्मे में आता है। तो वैसे कारोबार करने के मुख्तलिफ और भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन अगर आप बैंक में कैपिटल रख रहे हैं तो वो उस पर आपको इंटरेस्ट ही मिलेगा। उस पर कोई ऐसी जो है वो चीज़ नहीं है कि वो दीनी एतबार से भी जायज़ है मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे लगता है जी। जी। तो ये है कि बैंकिंग सिस्टम में हमारे पास अगर हम बैंक की तरफ जाते हैं तो हमें क्या चॉइस करना चाहिए कि हम इस्लामी बैंकिंग की साइड पे जाएं या फिर एक जनरल बैंकिंग की तरफ जाएं। बैंकिंग में देखें जो पाकिस्तान में बैंकारी का निज़ाम चल रहा है के तहत तो जो है वो इस्लामिक बैंकिंग जो है वो उसका सिर्फ नाम इस्तेमाल किया जाता है। तो अलबत्ता ये एक चीज जो है वो ये फर्क होता है इसमें हर बैंक का जो मसलन मीज़ान बैंक है फैसल बैंक है वो दूसरी शराइत जो होती हैं उनमें ज़रा सख्त होते हैं दूसरे बैंक। और ये जो इस्लामिक बैंकारी के नाम पे है इसमें ऐसी चीज़ें मौजूद हैं कि जिसमें कुछ न कुछ जो है वो इंसान को जो है वो फायदा मिल जाता है इस्लामिक बैंकारी के हिसाब के एतबार से या आप जो भी ट्रांजेक्शन होती हैं उनमें वो नरमी करते हैं और उस नरमी से आपको ये फायदा मिलता है कि आप थोड़ा सा इत्मीनान में होते हैं कि आपने जो है वो ये मुकम्मल सूद पे जो है वो कोई पैसे नहीं रखे हुए। मतलब आपने अगर अकाउंट ही खोलना है तो अकाउंट आप इस जेन से ना खोलें कि जो है वो मैंने इस अकाउंट से इनसे फायदा लेना है। अगर आप किसी के पास बतौर रकम अमानत रख रहे हैं मतलब करंट अकाउंट है जैसे तो वो उस पे आप अगर आपका ये दिल नहीं है कि मैं इस पे कुछ सूद लूं या मैं इस पे इंटरेस्ट वसूल करूं तो वो अगर बतौर अमानत वहां पड़ी रहती है तो आपको तो उससे कोई किसी किस्म का आप पे तो जो है वो नहीं लगता कि आप पे कोई ऐसी जो है वो ममानियत है कि आप उस रकम को वहां पे रखेंगे तो आपको गुनाह मिलेगा या दीनी एतबार से वो ठीक नहीं है। तो आपको ये चूज करना है कि आपने जब आपने कैपिटल रखना है आपने अपनी अमाउंट को सेव करना है तो उस पे जो है वो आप कौन सा ऐसा अकाउंट खोलें। तो उस पे करंट अकाउंट है जिसमें बिल्कुल भी आप जब भी आप अपने पैसे निकालें वो आपका सेव रहेगा उस पे कोई इजाफी जो है वो आपको नहीं मिलेंगे। तो अलबत्ता जो है वो सर्विसेज की मद में आपको जो है वो बैंक को जो है वो कुछ अदायगियाँ करनी पड़ती हैं। तो वो अदायगियों की मद में आपकी कटौती होती है कुछ ना कुछ रकम से। तो बैंकिंग सिस्टम में अक्सर लोग इस वजह से बैंक में जाके अपना रकम नहीं रखते या नहीं मतलब उसको यूटिलाइज करते कि ये सूद का सिस्टम है और ये हराम है। अगर हम बैंकिंग में इस्लामिक बैंकिंग की तरफ जाते हैं तो इस्लामिक आवाज बैंकिंग आपकी में कट रही है। जी इस्लामिक बैंकिंग में होता यह है कि हमारे पास आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो। आवाज कट जाती है आपकी शायद अच्छा। नेटवर्क का। जी। हाँ जी हाँ जी। इस्लामिक हमारे जो जी आ रही है। इस्लामिक बैंक है और जनरल बैंक में फर्क ही सिर्फ इतना है कि इस्लामिक बैंकिंग में जो
ذخائر ہیں وہ ہر وقت موجود رہتے ہیں اور وہ اتنے ہی ویلیو اتنے ہی نوٹ کرنسی ایشو کرتے ہیں جو ان کے پاس ذخائر موجود ہیں. جنرل بینکنگ سسٹم میں بالکل اتنے ذخائر نہیں ہوتے. 10% ذخائر اور 90% وہ نوٹ ایشو کر دیتے ہیں کہ جب وہ سسٹم کولیپس ہوتا ہے اور لوگ واپس آ کے اپنے اماؤنٹس نکلواتے ہیں تو وہ پھر ایسا ہوتا ہے کہ نا بینک دیوالیہ ہو جاتا ہے اور اس سے بہت نقصان ہوتا ہے. لیکن اگر ہم اسلامی بالکل بینکنگ کی طرف آئے تو اس میں ہمیں تھوڑا سا یہ فائدہ ملتا ہے کہ آپ کی جو اسلامک بینکنگ ہے اس کے تھرو آپ جو بزنس کر رہے ہیں وہ بزنس آپ کو مطلب بیچ میں آپ کہیں پہ بھی نہیں رکیں گے کیونکہ وہ صرف اتنے ہی نوٹ ایشو کرتے ہیں جو ان کے پاس ذخائر موجود ہے. اس حوالے سے اسی طرح سے ترتیب سے لے کے وہ اپنا بزنس بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ لوگوں مطلب اگر یہ بتائیں جنرل بینکنگ سسٹم میں اگر ہم کوئی اکاؤنٹ اوپن کرواتے ہیں اور اس کا اونر کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی کیا رولز ہیں؟ دیکھیں جی، جب بھی آپ اکاؤنٹ کھلواتے ہیں، کوئی بھی جنرل اکاؤنٹ، جیسے میں خود جاتا ہوں تو میں جو ہے وہ اکاؤنٹ کھلواتا ہوں. تو ان کیس کے میرے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسا حادثہ ہو جاتا ہے جس میں اس اکاؤنٹ کو نہیں چلا پاتا، میری زندگی ختم ہو جاتی ہے، تو اس صورت میں جب بھی آپ اکاؤنٹ اوپن کروانے جاتے ہیں تو پالیسیز کافی چینج ہو گئی ہیں. اب تو اکاؤنٹ کے ساتھ ایک ایسا بندہ جو ہے وہ اس کا بھی بیان ایسی جو ہے وہ لگتا ہے کہ اگر ان کیس آپ موجود نہیں ہیں تو وہ آپ کے اکاؤنٹ کو جو ہے وہ کھول بھی سکتا ہے، اس میں سے پیسے ودرا بھی کر سکتا ہے. یعنی کہ ایک قسم کا جو ہے وہ جانشین مقرر آپ جب کر دیتے ہیں کہ میری غیر موجودگی میں یا میرے ساتھ حادثے کی صورت میں میرے اکاؤنٹ کا جو وارث ہوگا وہ یہ ہوگا، وہ یہ بندہ ہوگا، تو پھر اس صورت میں وہی بینک جو ہے وہ اس اکاؤنٹ کو جو ہے وہ اسی بندے کے نام چلائے گا جس کا آپ نے بیان داخل کروایا تھا. مثلاً آپ کسی اپنے بھائی کو ساتھ لے جاتے ہیں، کسی بہن کو ساتھ لے جاتے ہیں کہ ان کیس اگر میں موجود نہیں ہوں اس دنیا میں تو پھر جو ہے وہ میرا اکاؤنٹ جو ہے وہ اس کا مالک جو ہے وہ یہ بندہ ہوگا. تو آپ نے وہاں پہ ایک بیان جاری کروا کے وہاں پہ دینا ہوتا ہے، تو وہ اس اکاؤنٹ کے ساتھ اوپن کرتے وقت وہ ساتھ لگا دیتے ہیں. جی یہاں تک تو ہمارے رولس ماشاء اللہ آپ نے اچھا ڈیفائن کیا. لیکن دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اگر کوئی اکاؤنٹ ہولڈر کا انتقال ہو گیا ہے تو اس کے بعد انہیں کورٹ جانا بالکل پڑتا ہے. تو بالکل ایسا بالکل کیوں بالکل ہے میں کہ اس انہیں پہ کورٹ وضاحت کیوں کر جانا دیتا ہوں. پڑے گا؟ میں اس پہ وضاحت کر دیتا ہوں. بالکل آپ نے بڑا اچھا سوال نکالا ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ آپ یہ مقرر کر بھی دیں تو اب وہ بینک والے کرتے کیا ہیں، ان کو چونکہ قانون بھی موجود ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ جانشین بھی مقرر کیا ہوتا ہے اکاؤنٹ کھولتے وقت، تو اور وہ اکاؤنٹ کا وارث بھی ہوتا ہے، بالکل ایسا ہی ہے. لیکن اب مسئلہ ایک سب سے بڑا یہ ہے کہ جو بھی انویسٹمنٹ پڑی ہوتی ہے وہ ایک ایک دن ان کے لیے وہ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے اور ان کے لیے وہ فائدہ مند ہوتی ہے. وہ اب کرتے کیا، ان کے پاس اختیارات تو سارے ہیں، اکاؤنٹ ریلیز کر سکتے ہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ سکسیشن بنوا کے لائیں، آپ پہلے کورٹ جائیں اور وہاں سے جو ہے وہ سکسیشن بنوا کے لائیں، جتنے وارث ہیں ان میں وہ حصے وہ کورٹ حصے بنائے گی تو پھر آپ کو یہ پیسے ملیں گے. اب اس میں ہوتا کیا، جو بھی آدمی کورٹ جاتا ہے سکسیشن کے لیے تو اس کا کم از کم 6 ماہ تو اس کے ویسے لگ جاتے ہیں. اگر جی اس کی کیپٹل مثال کے طور پہ پڑا ہوا ایک بندے کا جو فوت ہو گیا، اس کے جو پیسے پڑے 10 لاکھ پڑا ہوا، 10 لاکھ 6 مہینے کے لیے بینک نے خود استعمال کرنا ہے نا، تو پھر وہ بینک کو فائدہ ہو جاتا ہے اس کا. اور ایک کسٹمر کو جو ہے وہ سکسیشن کے چکر میں ڈال کے خود پیسے استعمال کیا اور انہیں پیسوں سے کاروبار کیا اور ان سے اپنی انویسٹمنٹ کو جو ہے وہ بڑھاتے ہیں اور اس سے کاروبار کرتے ہیں. اصل تو یہ ہے. جی تو ہمارا مطلب یہ ایک اکاؤنٹ ہولڈر ہے جس کا انتقال ہو گیا لیکن اس کے وارث جو ہیں وہ پھر بھی کورٹ سسٹم کی طرف جا رہے ہیں. تو آپ بالکل کو کیا بالکل وہ جانا پڑے ایسا مطلب آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ ہمارے بینکنگ لا میں کچھ چینجنگز ہونی چاہیے کہ جب ہم سے اس ٹائم سگنیچر لے لیتے ہیں اور وہ اکاؤنٹ ہولڈر خود بتا دیتا ہے کہ میرا اکاؤنٹ یہ یوز کر سکتا ہے یا وڈرو کر سکتا ہے تو اس کو وہ اتنا زیادہ ٹرسٹ کیوں نہیں کرتے کہ اس کے مرنے کے بعد اسے کورٹ بھیج دیتے ہیں؟ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بینکنگ سسٹم میں کچھ تبدیلیوں کی ضرورت ہے قانون میں؟ بالکل. ایک تو شمائلہ جو ہے وہ کچھ تبدیلیوں کی بھی ضرورت ہے اور کچھ اویئرنیس کی بھی ضرورت ہے.
जब तक हमें खुद अवेयरनेस नहीं होगी तो हम जो है वो ये चीज़ें मुश्किल में पड़े रहेंगे। अब एक तो बात यह है कि अकाउंट खुलवाते वक्त अगर आप जो है वो आप ज़ईफुल उम्र है, आप बड़ी एज के हैं, तो क्योंकि जी एज फैक्टर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। तो जब आप अगर अपना कोई अकाउंट खुलवा रहे हैं तो उसमें बेहतर है कि सबसे पहली बात ये कि गुंजाइश अपने लिए खुद पैदा करनी चाहिए इंसान को। तो अपने लिए खुद गुंजाइश पैदा करने का सबसे पहला असूल ये है कि आप अकाउंट खुलवाते वक्त ये तय कर लें कि आप कोई ऐसा अकाउंट खुलवाएं जिसको एट अ टाइम एक वक्त पे दो बंदे या तीन बंदे यूज कर रहे हो, मसलन आपकी वाइफ यूज कर रही हो, आपका बेटा यूज कर रहा हो, कर सकता हो, तो उसके लिए जॉइंट अकाउंट का ऑप्शन मौजूद है। आप जॉइंट अकाउंट खुलवा दें। और अगर आप जॉइंट अकाउंट नहीं खुलवाते तो फिर अगर जो है वो इतनी गुंजाइश बैंकिंग लॉ में जरूर पैदा की जानी चाहिए कि अगर किसी बंदे का करंट अकाउंट भी जो है वो उसके मरने के बाद क्लोज हो गया है, तो फिर उसके वर्षा जो हैं वो बजाय अदालतों के चक्कर काटते हैं तो अब आपके पास कानून भी मौजूद है। आपने जी एक जो है वो उससे जानशीन भी लिया हुआ है, आपने उससे बयानल्सी भी लिया हुआ है। और अगर उसके वारिस जो हैं वो अब तो आजकल तो ऑनलाइन सिस्टम है, तो पता भी चलता है कि ये बेटा है, ये वाइफ है, ये क्या है, क्योंकि CNIC से आप ये सारी चीजें वेरीफाई कर सकते हैं। तो बाकी इसके अलावा नादरा का ऑप्शन बैंक के पास मौजूद है। वो बैंक नादरा के जरिए वेरिफिकेशन जो है वो FRP फॉर्म जो है वो उसमें खानदान के मेंबर आ जाते हैं, खुद ही हिस्से मुकर्रर करके हिस्से बना के जो है वो बैंक उनको जो उनकी रकम उनकी बतौर अमानत रखी गई रकम उनको जल्द से जल्द ट्रांसफर करवा दे ताकि उनके लिए आसानियां पैदा हो जाए, बजाय ये कि वो सक्सेशन सर्टिफिकेट बनवाने के चक्कर में 6 6 माह धक्के खाएं। और हमने यहाँ पे ये भी देखा कि हम सक्सेशन सर्टिफिकेट बना के देते हैं तो वो बैंक जब लेके जाते हैं तो वो बैंक फिर उस पर एतराज लगा के दे देता है कि ये जी इसमें जी फलां का हिस्सा जो है वो नहीं बनाया गया, तो इसको हिस्से भी मुकर्रर करके दिए जाएं। तो और ये इस तरह के बहाने बनाकर और जो वो कस्टमर को जलील ख्वार किया जाता है। जी। तो आज हमारे इस प्रोग्राम में हमारे पास कोई कॉलर मौजूद है क्या? हेलो अस्सलाम हेलो। वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आप कहाँ से बात कर रही हैं? फैसलाबाद से। जी। और नाम क्या है आपका? कुरतुलान। कुरातुलैन। कुरातुलैन, आज आप क्या पूछना चाहेंगी आमिर साहब से? हमारे गेस्ट हैं इस प्रोग्राम में। मैडम, मैं पूछना चाहूंगी कि मैं फ्रीलांसर हूँ। मुझे जी डिफरेंट बैंक्स जो हैं वो डिफरेंट बेनिफिट्स ऑफर करते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर मैं रिसेंटली फेस्टल बैंक दे रहा है हमें बेनिफिट कि आप इतना हमारे अकाउंट के थ्रू बाहर से आपके जो पोर्टल हैं उनसे रकम निकलवाते हैं, हमारे बैंक में वो आपकी रकम आती है, तो हम आपको उसके ऊपर ये बेनिफिट देंगे। फॉर एग्जांपल हम आपको जी इतनी देर तक आपके अकाउंट में इतनी रकम रहेगी तो हम उसके ऊपर आपको लैपटॉप देंगे या आपको डिफरेंट मोबाइल्स मॉडल्स जो हैं वो गिफ्ट करेंगे या वट एवर डिफरेंट थिंग्स। तो क्या इस्लामिक बैंकिंग की एस्पेक्ट से ये चीज हलाल है जी। या नहीं? आमिर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे कि ये जो सिस्टम हमारा चल रहा है जी ये जी हलाल है सिस्टम हमारा जी इस्लामिक जी रूल्स मैं के उससे हिसाब से? गुजारिश कर देता हूँ जी कि जब भी आपने किसी बैंक से, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या किसी शख्स ने आपसे वादा किया कि मैं ये चीज आपको ये दूंगा और आप इसके बदले में ये चीज मुझे देंगे, तो जब आपने ये शराइत पहले तय कर ली जिसमें वो चीज जिसमें लालच का अंतर आ गया, तो और आपको कि ये इतने आप देंगे और उसके बदले में आपको ये चीजें इजाफी मिलेंगी, तो वो सूद के जुमरे में आता है डेफिनेटली। और बिल्कुल जो है वो उसमें आप ये नहीं कह सकते कि ये जो है वो बिजनेस है या ये कारोबार की सरगर्मी में आता है कि आपको लैपटॉप या आपको ये बतौर जो है वो इसमें हमारे अकाउंट में रखने में पैसे मिलेगी, तो वो बिल्कुल जो है वो इंटरेस्ट है उस पर, वो जो चीज आप हासिल करेंगे वो इंटरेस्ट है जी और वो सूद के जमरे में आती है। जी बिल्कुल। जब हम किसी चीज पे, उस रखी हुई चीज पे फिक्स प्रॉफिट एक ले रहे हैं तो वो सूद के धमरे में आती है। बिल्कुल सही आपने कहा है। तो हमारे पास कुरातुलैन साहिबा, आपके सवाल का जवाब आपको उम्मीद है कि मिल गया होगा। और इसके अलावा हमारे पास कोई और कॉलर मौजूद है? अस्सलाम वालेकुम, मैं जैनब बात कर रही हूँ।
جی وعلیکم السلام. زینب آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. جی زینب آپ آج ہمارے اس پروگرام میں کیا پوچھنا چاہیں گی؟ آج کا ہمارا پروگرام آپ دیکھ رہی ہوں گی اسلامک بینکنگ سسٹم پہ ہم بات کر رہے ہیں, تو آپ کیا سوال پوچھنا چاہیں گی؟ اچھا, میرا ایک جو سوال ہے وہ انٹرنیشنل لیول پہ ہے کہ جو پاکستان قرضے لیتا ہے, کیا یہ اسلامک بینکنگ کے حوالے سے ہی اس کا جو واپس وہ کرتا ہے یا کیا کرتا ہے؟ تو میں اس کے بارے میں پوچھنا چاہوں گی, کیونکہ پھر تو ساری عوام اس میں ہی آ جاتی ہے. جی آپ یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ جب ہم کسی ملک سے قرضہ لیتے ہیں تو وہ ہم کس طرح سے واپس کرتے ہیں. تو اس کا جواب میں ابھی کچھ دیر پہلے بھی میں آپ کو ایک بتا رہی تھی اس کے بارے میں کہ جب ہمارے پاس کسی ملک سے ہم قرضہ لیتے ہیں تو ہمیں الیکٹرانک نیومیریکل ڈیجٹس میں ہمیں پے کرتے ہیں. ہمیں وہ اس طرح نہیں کرتے کہ ہم نے 50 کروڑ روپے یا 50 لاکھ روپے ان سے لیے اور وہ ہمیں ایکچوئل رقم ہمیں پہنچا دے, اس طرح سے نہیں ہوتا ہے. لیکن جب ہم واپس کرتے ہیں تو ہم انہیں ایکچوئل رقم واپس کرتے ہیں, اماؤنٹس. ہم اس کے لیے اگر ہمارے پاس وہ موجود ہی نہیں ہے وہ رقم, تو پھر ہم مارکیٹ سے نکالنا شروع کر دیتے ہیں. لوگوں کو اس طرح کی اسکیم دینا شروع کر دیتے ہیں کہ لوگ اپنے پیسے لائیں اور بانڈس خریدیں یا اس طرح کی چیزیں پرچیز کریں اور گورنمنٹ کے پاس پیسے آنے شروع ہوں, اور وہ اماؤنٹس جب آتے ہیں تو پھر وہ ایکچوئل رقم آپ ریٹرن کرتے ہیں جہاں سے وہ قرضہ لیا ہوا ہوتا ہے. لیکن جو قرضہ آتا ہے وہ ہمارا, کیونکہ کیپٹلزم سسٹم میں یہ ہوتا ہے کہ ڈیجٹس الیکٹرانک نیومیریکل ڈیجٹ سسٹم ہے جس کو یہاں پہ نافذ کیا گیا ہے. تو آپ کو سوال کا جواب مل گیا ہوگا. اچھا, تو ہمارے گیسٹ عامر صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آج آپ ہمارے پروگرام میں آئے. ہیلو, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی اب آ رہی ہے آواز. جی آج آپ ہمارے اس پروگرام میں آپ نے اپنا قیمتی ٹائم نکالا, بہت بہت شکریہ. نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوگی. تھینک یو سو مچ. آج آپ بالکل اس تھینک کے حوالے سے کوئی پیغام دینا چاہیں گے اسلامک بالکل. بینکنگ سسٹم کے ایک حوالے تو سے؟ اسلامک بینکنگ سسٹم کے حوالے سے میں تو ویسے اس بات پہ اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ جو ہماری کنٹری ہے وہ اسلام کے نام پہ بنے, اور جو ہے وہ اسلام کے نام پہ ہی جو ہے وہ اس میں جو سارے قوانین ہیں, جو بیسک ہمارا لا ہے, وہ کہتے ہیں کہ قرآن سنت کے منافی نہیں ہو سکتا. تو اب جو بھی لا بنائے جاتے ہیں, خاص کر کے یہ جو سودی نظام ہے, اس پہ فیڈرل شریعت کورٹ نے بھی جو ہے وہ ججمنٹس بھی دی کہ جو ہے وہ سود جو ہے وہ اس کا لین دین نہیں بھی کر سکتا, کوئی بھی بینک جو ہے وہ سود کا لین دین نہیں کرے گا. تو لیکن اس کی جو اصل میں ایکچوئل امپلیمنٹیشن ہے, ہم نے انٹرسٹ کے نام پہ, ہم نے جو ہے وہ کاروبار کے نام پہ لوگوں کو بے وقوف بنا کر ان کے جو مال ہے ان کو اس کو الٹا جو ہے وہ اس میں سود ڈال دی جاتی ہے, اور ایک لالچ کا عنصر. تو یہ میں اس پہ اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ ہمیں اور مزید ریفارم کی ضرورت ہے کہ جو ہمارے بینکنگ نظام میں جب تک ہم جو وہ سود کو اس چیز سے نہیں نکالیں گے, ہم یہ چیز اپنے راستے طے نہیں کریں گے کہ ہم نے کاروبار دیکھیں, بزنس ایک الگ چیز ہے, اور ایک انٹرسٹ اور ایک آپ جو وصول کرتے ہیں پیسے, وہ ایک الگ چیز ہے. اور بغیر حل و حجت کے جو ہے وہ پیسے وصول کرنا, تو وہ تو سود کے زمرے میں آتا ہے. تو ہمیں اس پہ جو ہے وہ بہت ساری ریفارمز ایسی ہیں وہ ہمیں بیٹھ کے طے کر لینی چاہیے. ہمیں ہمارے جو بیسک لا ہے اس میں جو امینڈمنٹ کی ضرورت ہے, اور خاص کر کے اس پہ امپلیمنٹیشن, جو ایکچوئل امپلیمنٹیشن ہے, اس کی ضرورت ہے قانون. جی جی تو آپ نے اچھی اویئرنیس دی, تھینک یو سو مچ. نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ ہم آپ کو پھر جوائن کریں گے. تھینک یو عامر صاحب. انشاءاللہ I will be available for any kind of help. تھینک یو سو مچ. تو آج کا ہمارا پروگرام اسلامک بینکنگ سسٹم, اس کو ہم کلوز کرتے ہیں, اور نیکسٹ انشاءاللہ ہم کل دوبارہ آئیں گے. آپ سب دیکھنے والوں کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.